اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، مولا ارشاد و آباد فرمائے آپ کو، خداوند عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں عطا فرمائے، خداوند عالم آپ کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ فدق اور بخاری شریف کے عنوان سے ہم نے پہلے 2 درس آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، جس میں ہم نے بخاری شریف سے پہلی حدیث ہم نے پیش کی تھی، اس کے بعد دوسری حدیث ہم نے پیش کی۔ آج یہ درس تیسرا درس ہے اور اختتامی درس ہے۔ پہلی حدیث جو ہے، پہلے درس میں ہم نے پہلی حدیث پیش کی تھی، دوسری میں ہم نے دوسری حدیث پیش کی تھی، اور ان کا خلاصہ یہ تھا کہ اوریجنل کتاب سے ہم نے پیش کی تھی، اور اس میں ثابت ہے کہ بخاری شریف کے نزدیک جناب سیدہ اول صاحب کے یہاں گئیں اور ان سے مطالبہ فتح کیا۔ یہ آپ کے سامنے ہے بخاری شریف، اور اس کی یہ عربی عبارت ہے اور یہ اردو عبارت ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ گئی تھی اور ان سے مطالبہ کیا تھا کہ فدق میری میراث ہے اور مجھے وہ آپ واپس کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب کا حوالہ ہے، کتاب و خمس کے فرض ہونا اور باب بھی خمس کا فرض ہونا ہے۔ لحاظ سے دوسری حدیث ہم نے پیش کی تھی، دوسری حدیث میں بھی جو ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ گئی تھی، اور ثانی صاحب نے جو ہے فدق کا کچھ حصہ جناب سیدہ کی خدمت میں، جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ حضرت عمر نے علی اور عباس کو اپنے عہد خلافت میں دے دیا، یعنی کچھ حصہ جو ہے وہ جناب علی علیہ السلام، جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اب سوال یہ پیش آتا ہے کہ آیا یعنی مطالبہ تو درست ہے کہ مطالبہ کرتے رہے اول صاحب کے دور میں، دوم صاحب کے دور میں، سوم صاحب کے دور میں، اس لحاظ سے سارے اماموں نے مطالبہ فدق کیا ہے، اور ثانی صاحب نے کچھ حصہ وہ امیر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ تو اس سے بات صاف ظاہر ہو گئی کہ آیا اول صاحب درست تھے جو نہیں دے رہے تھے، یا ثانی صاحب درست ہیں جنہوں نے کچھ دیا، یا حضرت عمر بن عبدالعزیز درست تھے جنہوں نے سارا کا سارا جو ہے وہ فدق جو ہے جناب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ یہ رہی 2 احادیث، اس کے ساتھ ہم تیسری احادیث پیش کر رہے ہیں کہ تیسری احادیث میں بھی یہی سلسلہ موجود ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ گئی تھیں اور مطالبہ کیا تھا کہ مجھے جائیداد چاہیے جو میرا ورثہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ورثے کے حوالے سے، کیونکہ وراثت بیٹی کا اور بیٹے کا حق ہے، اور یہ کلام الہی میں بھی موجود ہے، اس حوالے سے اور بھی بہت سارے احادیث ہیں جس میں وراثت بیٹے کا حق ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا انبیاء کا وارثہ نہیں ہوتا؟ تو انبیاء کی وراثت کے حوالے سے ہم نے وہی دیکھنا ہے کہ انبیاء کلام الہی کی مخالفت نہیں کرتے، قرآن مجید فرقان حمید کی انبیاء مخالفت نہیں کرتے۔ انبیاء نے خود بتایا کہ بیٹی کا حصہ ہے، بیٹے کا حصہ ہے، تو یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ بیٹی کا حصہ نہیں ہے اور سسر کا یا جو اور رشتہ دار ہیں ان کا حصہ ہے اور بیٹی کا حصہ نہیں ہے، بیٹے کا حصہ نہیں ہے، خاندان کا حصہ نہیں ہے؟ ایک سلسلہ کلام الہی میں ایسا کوئی سلسلہ اویلیبل نہیں ہے۔ دوسرا سلسلہ ہم نے انبیاء کو دیکھنا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اس میں جناب آدم آ گئے، جناب ابراہیم آ گئے، جناب موسیٰ آ گئے، جناب عیسیٰ آ گئے۔ اس حوالے سے
جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، آیا انہوں نے، کیونکہ انبیاء کا ورثہ نہیں ہوتا تو سارے انبیاء کا ورثہ نہیں ہونا چاہیے، صرف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کا جو ہے مکمل فہرست بھی دے دی ہے، حوالہ نمبر بھی دے دیا ہے. نبی کریم کے اصحاب کی فضیلت، جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے فضائل، اور جناب فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری احادیث کا جو درجہ ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، تخریج ہے. وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ سید نساء اہل الجنہ، حضرت نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. جنت کی عورتوں کی جو سردار ہے ان کا مطالبہ غلط ہوگا یا ایک عام بندے کا مطالبہ غلط ہوگا. اس لحاظ سے یہ رہی چوتھی حدیث. فاطمہ اور عباس جناب اول صاحب کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین جو فتح کی تھی وہ خیبر میں آپ کو حصہ ملا تھا، اور اس میں سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا. یہ بھی حوالہ آپ کی خدمت میں ہے. کتاب الغزوات، بنو نصیر کے یہودیوں کے واقعات کا بیان، اس سارا سلسلہ اویلیبل ہے، آپ بخوبی اس کو مطالعہ فرما سکتے ہیں. کوئی بھی بخاری شریف ہو آپ کے پاس، اہل سنت کی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث کی بخاری ہو، یہ آپ کو وہیں پہ مل جائے گی. اس لحاظ سے یہ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ نے ابو بکر صدیق کے پاس کسی کو بھیجا اور ان سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مال سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور فتح میں عنایت فرمایا تھا، اور خیبر کا 5واں حصہ، ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے. البتہ آل محمد اس مال سے کھاتے رہیں گے، اور میں اللہ کی قسم جو صدقہ نبی کریم چھوڑ گئے ہیں وہ کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا. جس حال میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا اب بھی اس طرح رہے گا، اور اس میں اس کی تقسیم میں بھی وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا. فاطمہ کو کچھ بھی دینا منظور نہیں کیا. اس پر فاطمہ ابو بکر کی طرف سے خفا ہو گئی اور ان سے ترک ملاقات کر لیا، اور ان کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی. یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جناب اول صاحب سے آخر تک، یعنی جو ہے فوتگی تک وہ ان سے ناراض رہیں. بعد 6 مہینہ زندہ رہیں. جب تک ان کی وفات ہوئی ان کے شوہر علی نے انہیں رات میں دفن کر دیا اور اول صاحب کو اس کی خبر نہیں دی اور خود ان کے جنازے نماز پڑھائی. یعنی یہ سوال ہمارے یہاں جو مارکیٹ میں پھرتے ہیں، معاشرے میں پھرتے ہیں کہ اول صاحب نے جنازے میں شرکت کی، اول صاحب نے جناب سید سلام اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا. تو یہ بخاری شریف واضح الفاظ میں پیش کر رہا ہے کہ امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے صدر اول صاحب کو اطلاع تک نہ دی، اور رات میں جنازہ اٹھایا، خود جنازہ پڑھایا، اور انہوں نے جنازے میں شرکت تک نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ بخاری شریف ہے اور یہ حدیث شریف ہے، آپ بخوبی اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کا حوالہ ہے، یہ کتاب الغزوات، غزوہ خیبر کا بیان، درجہ جو ہے اس کا صحیح ہے، یہ آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے یہ اور دوسری حدیث ہے، اس میں بھی یہی سلسلہ موجود ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آخر وقت تک ناراض رہیں، اور جو ہے ان کو رات کو جنازہ ان کا دفن کر دیا گیا. جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ ناراض رہے، اور
اول صاحب نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جنازہ نہیں پڑھایا، اور بخاری شریف کے بقول جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت بھی نہیں کی۔ یہ بھی جو ہے کتاب الغزوات ہے، غزوہ خیبر ہے، صحیح بخاری ہے، اور اس کا درجہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس حوالے سے اور بھی بہت ساری احادیث جو ہے اویلیبل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، یعنی ایک صحیح کتاب میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مکمل ریفرنسز آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں، کیونکہ جناب امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے کا دامن پکڑنا چاہیے، اور جناب سیدہ کے جو فرامین ہیں، جو زیادتیاں جناب سیدہ سے ہوئی ہیں، ان کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ جناب سیدہ سے معتبر اس جہاں میں کوئی نہیں ہے جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہو، جس کے بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہوں، اور اس حوالے سے ان کے شوہر جو ہے وہ ان سب سے بھی بہتر ہو۔ ایسے دامن کو پکڑنا ہمارے لیے واجب ہے اور ہماری جنت کا ضامن ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔